بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں 3 سٹوریز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے غنڈوں نے آج مزار قائد کا تقدس پامال کیا ہے اور مزار قائد پر حملہ کیا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کوئی فرسٹریشن ہے یا پھر عالمی طاقتوں کی نظروں میں آنے کی ایک اور بھونڈی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کے انقلاب میں 24 گھنٹے گزارنا بھی گوارا نہیں کیے اور واپس چلے گئے ہیں اس انقلاب سے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اور نواز شریف کے روحانی بھائی اعجاز الحق نے کچھ اہم چیزیں، کچھ اہم نکات آج بیان کیے ہیں، کچھ اہم قومی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ نواز شریف کی ہمیشہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ لڑائی کیوں ہوتی رہی ہے، 2 آرمی چیف کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے اس کی وجوہات بتائی ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو 1997 میں سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ ان کی کورٹ میں، کورٹ روم نمبر 1 میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی، اور وہ مقدمہ تھا توہین عدالت کا نواز شریف کی طرف سے۔ تو سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا اور کورٹ روم نمبر 1 پر یہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس کی جو تاریخ ہے وہ بڑی افسوسناک تاریخ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پر سب سے بڑے غنڈوں نے حملہ کیا تھا، جو آج کل پھر ہمیں حملہ دکھائی دیا 2017 میں۔ ایک بار پھر جب یہ کہا گیا کہ 5 لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے، تو وہ بھی حملہ تھا۔ لیکن آج جو کچھ مزار قائد پر ہوا ہے، اور ایک جعلی کیپٹن نے اور فوج کے نام کے اوپر دھبا کیپٹن صفدر نے، اور یہ بھی گزارش ہے ویسے فوج سے کہ اگر کوئی رول ہو کہ کسی طریقے سے ایک ایسے شخص سے جو درباری ہو، جو وظیفہ خور ہو، جو 2000 ریال کے اوپر پلتا رہا ہو، اس سے اگر کوئی ٹائٹل واپس لیا جا سکے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو وہ بھی ویسے فوج کو کر لینا چاہیے، کیونکہ جتنا بدنام کیپٹن صفدر نے کیپٹن کے عہدے کو اور پاک فوج کو کیا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ آج مریم بی بی گئی ہوئی تھیں مزار قائد کے اوپر، اور مزار قائد کے اوپر کھڑے ہو کر فاتحہ تو پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن کیپٹن صفدر نے وہاں ہلڑ بازی کی، بدتمیزی کی، اور زور زور سے نعرے لگائے، اور نعرے وہی تھے جعلی نعرے جو 2.5 سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، ووٹ کو عزت دو کے نعرے۔ یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ فرسٹریشن تھی جو بہت زیادہ اب چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں، اور نواز شریف کی تقریر کے اوپر بھی ڈیڈ لاک ابھی تک قائم ہے۔ محمد زبیر تو کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف آج کا جو کراچی کا جلسہ ہے اسے خطاب نہیں کریں گے، لیکن آخری وقت تک دیکھنا پڑے گا کہ شاید کسی جگہ پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی مریم نواز کو واضح انداز میں کہا ہے کہ ہم آپ کے والد گرامی کو سستا انقلاب نہیں بیچنے دیں گے، ہم یہ خطاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جب یہ جلسہ کمپلیٹ ہو تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ کیا کوئی پیغام ان کا چلایا جاتا ہے، یا مریم نواز اپنی تقریر میں کوئی پیغامات اپنے والد صاحب کی طرف سے دیتی ہیں۔ لیکن یہ کیپٹن صفدر نے جو آج ہلڑ بازی کی ہے مزار قائد کے اوپر، ایک تو مزار کا یہ تقدس خراب ہوا ہے، ان کا جو احترام ہے، جو عزت ہے حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستانیوں کی نظروں میں، پوری دنیا کی نظروں میں، وہ یہ شایان شان نہیں تھا وہاں پر کھڑے ہو کے اس طرح کی ہلڑ بازی کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ایک پولیٹیکل رائٹ ہے، آپ نعرے لگا سکتے ہیں سیاسی، آپ جلسے کر سکتے ہیں، اور آپ کا جلسہ ہے بھی وہیں پہ، آپ مزار قائد سے باہر آئیں، اور بہت بڑا گراؤنڈ ہے وہاں کھڑے ہو کر آپ اپنے کارکنان کے ساتھ اپنی خوشنودی بھی حاصل کریں۔ اور مریم بی بی جنہوں نے 4 دن پہلے رائیونڈ سے نکلنے کے بعد گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے کیپٹن صفدر کو گاڑی سے نکال دیا تھا کہ جا کے رستہ صاف کرواؤ، اور محمد زبیر کو کہا تھا کہ آپ گاڑی ڈرائیو کریں، آپ نے اپنے نمبر بنانے ہیں تو بھائی جان باہر نکل کے بنا لیں۔ آپ وہیں کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، ہلڑ بازی کر رہے ہیں، اور نعرہ بھی ایک منافقانہ، جھوٹا، سازشی اور غدارانہ نعرہ جو آپ مودی کی خوشنودی کے لیے، نیتن یاہو کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اور مودی اور نیتن یاہو کا میں نہیں کہہ رہا، اس ملک کا سب سے پاورفل عہدے پر بیٹھنے والا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری عمران خان نے اپنی اسپیچ کے اندر کہا ہے کہ یہ مودی اور نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور وہ ان کا سب سے اچھا جو آج کل مشہور ہو گیا ہے کہ وہ انہوں نے یوں کر کے کہا کہ تم واپس آؤ تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے یہاں پر عیاشیاں کرتے ہو۔ یہ ایک انتہائی قابل افسوس، قابل مذمت عمل ہے کیپٹن صفدر کی طرف سے، جس کے اوپر تو قابل گرفت ہونا چاہیے اس عمل کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ اس کی مذمت بھی ہر فورم پر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اعجاز الحق کی، جو نواز شریف کے روحانی بھائی ہیں، جنرل ضیاء الحق کی
وہ برسی منایا کرتے تھے جنرل ضیاء الحق کو، وہ ہمیشہ اپنا والد گرامی کہتے رہے ہیں، لیکن جب ڈیجیٹل میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا اور جنرل جیلانی کا لوگوں کو پتہ چلا کہ جنرل جیلانی کون تھا، جس کو گھر بنا کے دینے کے اوپر، جس کی چھت میں سریا ڈالنا، اتفاق فاؤنڈریز کا جو سریا ڈالا گیا اس کی بنیاد پر جنرل جیلانی نے جو ان کو نوازا اور وزیر اعلیٰ بنایا، اور جو انہوں نے طلبے چاٹے، بوٹ چاٹے، تسمے چاٹے، پالش چاٹی ضیاء الحق کی اور وزیر اعلیٰ بنے، تو جب یہ چیزیں ان کو بار بار لوگ پنچ کرنا شروع ہوئے تو اب وہ نہ ان کی برسی مناتے ہیں، نہ جب وہ وزیر اعظم رہے تو وہاں سے 3 کلومیٹر کے اوپر فیصل مسجد کے احاطے میں جنرل ضیاء الحق آرام فرما رہے ہیں، ان کی آخری آرام گاہ یہاں پہ ہے، ان کا مزار یہاں پہ ہے۔ تو نواز شریف کبھی بھول کر بھی اب اس طرف نہیں آتے، اپنے گھر سے نہیں نکلتے، باہر نہیں آتے۔ اس کے وہ جو روحانی بھائی ہیں اعجاز الحق، انہوں نے آج ایک قصہ سنایا ہے ایک ریلی کے اندر لاہور کے اندر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنرل جہانگیر کرامت اور جنرل آصف نواز جنجوعہ سے نواز شریف کی لڑائیاں کیوں ہوئی تھیں۔ بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف تھے، نواز شریف نے اس وقت کور کمانڈرز کو اپنے حق میں اپنی حمایت لینے کے لیے، اب آپ اس کو کو ریلیٹ کریں گے گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کے جو سربراہ تھے گاڈ فادر، ان کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کریں گے۔ جو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ نواز شریف نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان آرمڈ فورسز کو بھی پنجاب پولیس بنا دیا جائے، اور پنجاب پولیس کی طرح جو ہے وہاں پر اپنے حمایتی کھڑے کیے جائیں، تاکہ آج جس صورتحال میں وہ 2020 میں ہیں تو وہاں سے کور کمانڈرز کوئی 4-5 ان کے حق میں ہو جائیں، کوئی ان کے حق میں ہو جائیں، تو وہ پھڈا قائم ہو۔ اس کی داغ بیل وہ 1993 سے 1990 سے 1997 میں ہمیشہ ڈالتے آ رہے ہیں، اور ابھی راحیل شریف کے دور میں بھی اور جنرل باجوہ کے دور میں بھی انہوں نے یہی کوششیں کی ہیں کہ پاک فوج کے اندر بھی وہی کریں وہ جو انہوں نے پورے ملک کی سول بیوروکریسی کے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف تھے، نواز شریف نے اس وقت تمام کور کمانڈرز، جتنے بھی کور کمانڈرز تھے، ان تمام کو برانڈ نیو BMWs گفٹ کی۔ نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے سب آرڈینیٹس سارے کور کمانڈرز کو BMW گفٹ کی۔ جب آصف نواز جنجوعہ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے وہ تمام جو گاڑیاں دی گئی تھیں ان کو، ان کی چابیاں ان تک پہنچائی گئی تھیں تمام کور کمانڈرز تک، وہ اکٹھے کیں، واپس آئے، نواز شریف کے سامنے رکھیں اور کہا کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کے ہوچے اٹگنڈے کریں، ہمیں بتائے بغیر آپ نے کور کمانڈرز کو یہ مہنگے ترین گفٹس کیسے دیے ہیں۔ اور وہ ساری چابیاں نواز شریف کی ٹیبل کے اوپر رکھ کر جنرل آصف نواز جنجوعہ واپس چلے گئے، اور اس سے پھر لڑائی ہوئی انقلابی نواز شریف کی۔ اب کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے یہ آپ چیک کریں کہ اس سستے انقلابی کا، گوال منڈیلا کا، اور پاکستان کے 2 نمبر بھگوڑے، اور جس کو عمران خان صاحب گیدڑ کہتے ہیں، اس گیدڑ کا انقلاب چیک کریں کہ وہ کور کمانڈرز کو جا کر BMW کی چابیاں پیش کرتا پھر رہا تھا، جیسے وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو نہ ہو بلکہ کوئی چپراسی ہو جو خوشنودیاں حاصل کر رہا ہو لوگوں کی۔ اس کے علاوہ اعجاز الحق نے، جو جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، نواز شریف جب ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور چوسنیاں لے رہے تھے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ ضیاء الحق نے جنرل جیلانی نے گود میں بٹھا کے ان کو جمہوری چوسنیاں چسا کر اس ملک کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ اس وقت جو ان کو قریب سے دیکھ رہے تھے وہ اعجاز الحق تھے، اور اعجاز الحق نے دوسرا جرنیل جو تھے جنرل جہانگیر کرامت، ان کے ساتھ لڑائی جو ہوئی ہے اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے قریب ترین ساتھی جو تھے سرتاج عزیز، وہ امداد لینے شیخ زید جو بادشاہ تھے، کنگ تھے UAE کے، ان کے پاس گئے امداد لینے، ان کے ساتھ جنرل جہانگیر کرامت بھی تھے۔ شیخ زید نے جنرل جہانگیر کرامت سے پوچھا کہ کیا ان کو واقعتاً ضرورت ہے اور ان کو پیسے دیے جانے چاہیے؟ جہانگیر کرامت نے کہا کہ آپ سے ہم جو امداد لینے آئے ہیں اس کا ہم نے اسلحہ خریدنے، آپ برائے مہربانی ہمیں اسلحہ ہی خرید کر دے دیں امریکہ سے، ان کو پیسے نہ دیں کیونکہ یہ پیسے کھا جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اسلحہ بھی نہیں ملے گا، پیسے بھی نہیں ملیں گے، لہٰذا آپ شریفوں کو پیسے نہ دیں بلکہ ہمیں اسلحہ خرید کر دے دیں۔ یہ جو تلخ بات تھی یہ شیخ زید نے محمد نواز شریف کے منہ پر کہی کہ تمہارا آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پیسے نہ دو، یہ پیسے کھا جائیں گے، ڈکار جائیں گے، یہ لندن کے فلیٹس خریدیں گے، یہ سرے محل خریدیں گے۔ وہ بھی سرے محل کی بھی ایک سٹوری ہے، اس کے اوپر پوری ویڈیو ہونی چاہیے کہ کیا وہاں پہ کس طریقے سے مسٹر 10% نے وہ ساری چیزیں بنائی تھیں۔
تو جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ نہیں جی آپ ان کو پیسے شیسے نہ دیں، آپ ان کو اسلحہ خرید کے دیں۔ یہ بات جب نواز شریف کو شیخ زید نے کہی تو گاڈ فادر سیسیلین مافیا کے بدنام زمانہ نواز شریف جنرل جہانگیر کرامت سے بھی ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرف سے بھی ناراضگی ہوئی، پھر راحیل شریف کو لیٹرز لکھتے رہے کہ آپ کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ ان کی بیٹی کی وہ ٹویٹ آج سامنے آئی ہوئی تھی جس میں یہ ہیپی برتھ ڈے بڑی محبت سے، بڑی عزت و تکریم سے جنرل راحیل شریف کو، جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کو ہیپی برتھ ڈے کہہ رہی تھیں، اور اب یہ الزام لگا رہے ہیں اسی راحیل شریف پر، اور اس کے جو سبارڈینیٹ تھے اس وقت شجاع پاشا، ان کے اوپر بھی الزامات لگا رہے ہیں، ظہیر الاسلام کے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں۔ تو یہ گاڈ فادر کا اصلی چہرہ جو ان کے بھائی نے دکھایا ہے، ان کے روحانی اور اصلی اور نسلی بھائی نے دکھایا ہے، جو ان کے قریب اس وقت گود میں تھے جب یہ بھی گود میں تھے، تو اس وقت اعجاز الحق بھی، ظاہر ہے اعجاز الحق کی بات سے زیادہ یقین کے ساتھ کون بات کر سکتا ہے، جنہوں نے ان کو لانچ کیا، جو ان کو جاتی عمرہ سے لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس تک لے کر گئے، جنہوں نے ان کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست کے لیے گراؤنڈ بنایا، ان سے بہتر تو کریڈیبلٹی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ تو دو کا قصہ سامنے آیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمام آرمی چیف جو نواز شریف کے دور اقتدار میں جو پھڈے رہے ہیں اس کے اوپر ایک ایکسکلوسیو ویڈیو بھی مزید کی جائے۔ آخر میں بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی۔ میں مسلسل اپنی ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی سیاست کا کھلاڑی ہے تو وہ آصف علی زرداری ہے۔ آصف علی زرداری کو ہمیشہ سیاست کا کھلاڑی کہا جاتا ہے، اور بے شک وہ بدنام زمانہ ہے، نوٹوریس ہیں، لیکن وہ سیاست فضل الرحمان اور نواز شریف سے اچھی کرتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھول ہے نواز شریف کی، پچھلے سال فضل الرحمان کی بھول تھی کہ وہ آصف علی زرداری کو آگے لگا کر، جو بیمار آصف علی زرداری ہے اس کے وہ نونہال بچے کو آگے لگا کر کنٹینر پر لے آئیں گے اسلام آباد میں اور حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، جبکہ ایسا دیکھنے میں نہیں ہوا تھا۔ اب پھر ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان اور نونہال بچی، بلکہ نانی اماں جو وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے، وہ نانی اماں بھی یہ سمجھ رہی ہیں، اور یہ نونہال بچہ جس کو وصیت میں چیئرمین شپ ملی ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید وہ آصف علی زرداری کی جو سیاست ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان تمام کو کہیں پہ گھما پھرا کے کوئی انقلاب لے آئیں گے، حکومت گرا دیں گے۔ لیکن آصف علی زرداری جو سوچ رہے ہیں وہ بہت آگے کی سوچ رہے ہیں، اور ان کی سوچ ان کا بیٹا آج سامنے لے کر آیا ہے۔ 24 گھنٹے بھی انہوں نے اس انقلاب میں نہیں گزارے جس کے دعویٰ کیا تھا نواز شریف نے، اور بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کو نواز شریف کی گجرانوالہ میں کی گئی تقریر پر افسوس ہے، اور اپنی تقریروں میں، سیاسی جلسوں میں جرنیلوں کے نام نہیں لیے جانے چاہیے۔ تو یہ وہ پہلی بات ہے جو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کبھی بھی یہ جو انقلاب لے کر آ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف، اس کو کبھی بھی پہنچنے نہیں دیں گے اہم منزل تک۔ اور یہ دسمبر سے پہلے جنوری سے پہلے جب نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ حکومت نہیں رہے گی، یہ پی ڈی ایم کی تحریک نہیں رہے گی۔ یہ تھی 3 سٹوریز، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔